السلام علیکم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف فرائٹ سیکرز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج دو حصوں میں یہ ویڈیو ہوگی اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں ایک بریکنگ نیوز بھی شامل ہے اور سب سے پہلے ہم نیشنل بینک آف پاکستان کی بات کریں گے اور اس کے بعد ای او بی آئی کی۔ اور اگر ہم کورٹ کیسز کی بات کریں تو وہ کم و بیش تینوں جو پینشنرز کی جو تخصیص ہے، پی ٹی سی ایل، ای او بی آئی اور نیشنل بینک، ایک جیسے حالات ہیں حق ملنے کے حوالے سے۔ تو آج سب سے پہلے ہم نیشنل بینک آف پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ نیشنل بینک آف پاکستان کے جو پینشن رہنما ہیں جناب ظفر صادق صاحب، وہ ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں اور اب ایک خوشخبری کی ایک صورت نکلی ہے اور ان کا جو پیغام ہے اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ جناب ظفر صادق صاحب اور ان کی ٹیم نے صدر بینک جناب رحمت علی حسنی کو مخلصانہ پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے وہ آپ خود ملاحظہ فرما لیں۔ وہ یہ ہے کہ 9,000 سے زائد بوڑھے پینشنرز اور بیواؤں کے روکے گئے واجبات کی ادائیگی میں مزید دیر نہ کی جائے۔ ظاہر ہے مینجمنٹ کو آپ ان سے اپیل ہی کر سکتے ہیں، زبردستی والی بات تو نہیں ہوتی۔ دنیاوی اور آخرت کی جواب دہی کا وقت قریب ہے، یعنی انہیں خوف خدا سے ڈرایا جاتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کے اوپر وزارت عظمیٰ کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ 2 مئی کی تاریخ کے بعد امید تو پیدا ہو گئی ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز کو انشاءاللہ العزیز انصاف ملے گا۔ اور پی ٹی سی ایل کی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی سی ایل کے بھی مختلف نوعیت کے کیسز ہیں اور ان میں جو زیادہ آج کل ایشو آ رہا ہے، جو منظر عام پر جو اٹھ گیا ہے، پہلے وہ بہت سارے کیسز میں دبا ہوا تھا، وہ وی ایس ایس 2008 ہے۔ یعنی وی ایس ایس 2008 میں چونکہ یہ والنٹیرلی سپریشن سکیم کے تحت اپنی مرضی سے چھوڑا گیا تھا ڈپارٹمنٹ، لیکن یہ کہا گیا تھا، یہ طے ہوا تھا کہ سابقہ معاہدات کی پابندی ہوگی اور پینشن میں جو تبدیلی نہیں ہوگی۔ تبدیلی نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ سرکاری پینشن جو وہ جاری رہے گی، لیکن اس وعدے کا افاد 2 برس تک تو ہوا، لیکن اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اور آپ کے سامنے ہی ہے، پھر تب سے یہ کیس جو ہے یہ چل رہا ہے اور اب امید پیدا ہوئی ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس کا بھی فیصلہ ہوگا، کیونکہ 12/2 ایک مین مسئلہ، ایک رکاوٹ جو ہے 12/2 تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے۔ 12/2 یہ ہوتا ہے کہ جو فراڈ کے ذریعے کوئی آرڈر یا ڈگری لی جائے، اور انہوں نے وی ایس ایس والوں پہ یہ الزام لگا دیا، حالانکہ لاٹ کی شکل میں لوگ گئے تھے اور یونیفارمٹی ہوتی ہے کیسز میں، تو اس حوالے سے یہ خام خواہ کا ایک سوال اٹھایا گیا تھا۔ لیکن اب یہ ریمانڈ مسئلہ ہو گیا نا۔ ریمانڈ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اوریجنل جورسڈکشن جو ہے اس میں یہ معاملہ طے ہوگا۔ ظاہر ہے اوریجنل جورسڈکشن جو ہے وہ تو سول کورٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہم آگے ای او بی آئی کی بات کر لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ای او بی آئی کی جو ایک تلوار دینے والی جو ہے تھی کہ ایک جسٹ 1500 روپیہ اضافہ کر دیا اور وہ احسان کرتے ہوئے اضافہ کیا، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اضافہ ہو گیا اور اضافہ کم ہے، اس اضافے پہ عمل درآمد بھی نہیں ہوا اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ بجٹ اب عنقریب آ رہا ہے۔ اس لیے وہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اسے
جو مراعات دے رہے ہیں اس میں ہم اعلان کریں گے تو ہماری جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی تعریف ہوگی. یہ ان کے مفادات کے حوالے سے لڑنے والی جسے پنجابی میں کہتے ہیں تروہ کرنے والی، ظلم کرنے والی بات ہے. اور اب یہاں ہم ایک تھوڑا سا وہ آپ کو بدعملی کا بھی مظاہرہ دکھاتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ای او بی آئی میں کرپشن کی داستانیں بھی بہت ہیں، بے ضابطگیوں کا انبار ہے. تو دوستو اس وقت غیر قانونی تعیناتیوں اور بدترین گورننس کے شکنجے میں آپ کی جو ای او بی آئی ہے وہ آئی ہوئی ہے. نہ ذمہ داران کی تعلیم مکمل ہے اور قانونی طور پر کوئی تقرری نہیں کی جا سکتی. قائم مقام چیئرمین بنا لیا گیا اور وہ فل اختیارات اپنے استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جو سروس پہ رہے ہو آپ جانتے ہیں کہ لک آفٹر چارج ہوتا ہے. لک آفٹر چارج یہ ہوتا ہے کہ آپ مکمل نہیں، جب تک اس کی مستقل تعیناتی نہیں ہوتی عارضی طور پر آپ کو وہ تعینات کیا جاتا ہے. لیکن یہاں تو چونکہ آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے، من پسند فیصلے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. ہمارا کام ہے آواز اٹھانا اور ہم ان دونوں ایشوز پہ بلکہ تینوں ایشوز پہ نہ صرف پہلے آواز اٹھائی ہے بلکہ اب بھی ہم آپ کے سامنے ہیں. اور آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے، آپ سرکاری ملازم ہیں یا جس قسم کی بھی کوئی وہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں یا ذمہ داریوں سے فراغت کے بعد آپ پینشن کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے. لیکن یہاں میں آئندہ آنے والے دنوں میں جو میں کم کہہ سکا ہوں کہ سرکاری ملازم جو نوکری اس لیے کرتے ہیں کہ مستقبل میں ہمیں ایک رقم مل جائے گی، انہیں اصلاحات کے نام پر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لیکن یہ وضاحت ضروری ہے یہاں کہ اس کا اطلاق اس پر ہوگا جو بعد میں اپوائنٹ ہوئے ہیں اور پھر بعد میں وہ اس حد تک اپنی پوری کرتے ہیں. یعنی کہ اس کا عمل درآمد جو ہے نا وہ مستقل بعید میں ہوگا، مستقل قریب میں ان اصلاحات کا اطلاق نہیں ہوگا. لیکن اس پہ ہم علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو اعتماد میں لیں گے اور ساری اندر کی صورتحال جو ہے وہ ہمارے ذرائع جو ہمیں بتاتے ہیں ہم وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. بس آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ ریگولر چینل دیکھتے ہیں اور اسے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور دیکھتے رہیں وائس آف رائٹ سیکر. تھینکس فار واچنگ.